بندہ ہو نا وہ بات توجہ سے سنتا ہے، اس کو اگر حل بتایا جائے تو وہ مانتا بھی ہے، توجہ سے سنتا ہے، مانتا بھی ہے۔ اگر کوئی پریشانی میں مبتلا ہو تو کسی بندے کو کوئی راستہ دے دیں، کوئی راستہ دکھا دیں، کوئی منزل دکھا دیں کہ اس کی مشکل حل ہو جائے، اس کی پریشانی دور ہو جائے، اس کی الجھنیں دور ہو جائے۔ اس کے لیے اللہ جل شانہ نے اعمال کا راستہ مجھے آپ کو دیا۔ اعمال کے راستے تو سارا جہان بتائے، اعمال کے راستے کوئی بتائے، سارے نہ بتائیں۔ اللہ نے مجھے آپ کو یہ اعمال کا راستہ دیا، تو اس پہ آپ توجہ کر لیں گے تو دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ اور یہ خوش قسمت انسان ہوتا ہے جس کو یہ راستہ ملتا ہے۔ تسبیح خانے سے اللہ نے ایک چھوٹی سی آواز اٹھائی ہے، مخلوق کو فائدہ ہوتا ہے، مخلوق آتی ہے۔ اس لانے آنے کے لیے ہم کو گاڑیاں مفت نہیں چلاتے، نہ کوئی اشتہار لگاتے، بس اللہ کے بندوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ آج کے دور میں لوگ فرض نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہیں کہ اللہ کے فضل سے مخلوق کا اتنا مجمع کا آ جانا اعمال کی برکت ہے، اللہ کے فضل سے مخلوق کا اتنا مجمع کا آ جانا اعمال کی برکت ہے، محض اعمال کی برکت ہے۔ اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کو جس عمل سے کوئی فائدہ پہنچا، جس عمل سے کوئی نفع پہنچا، کوئی نتیجہ پہنچا، اس پہ آپ حضرات بتائیں کہ ہمیں اس عمل سے فائدہ کسی ٹوٹکے سے، طبی روحانی چیز، کون بتائے؟ آپ بتائیں گے؟ آپ اور کون بتائیں؟ آپ بتائیں گے؟ آپ بتائیں گے؟ اور کون بتائے گا؟ آپ بتائیں گے۔ اچھا، عرض یہ ہے اس نشست میں نا مجھ سے کوئی سوال نہ کیجیے گا، سوال نہ کیجیے گا، بلکہ بس اس نشست میں تو یہ بتائیں کہ مجھے تو اس عمل سے، اس ٹوٹکے سے یہ فائدہ ہو، کوئی بتائیے۔ جی السلام علیکم حضرت صاحب، میرا نام عثمان ہے، لاہور سے ہوں میں۔ پچھلی جمعرات کو آپ نے ایک عمل بتایا تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ پڑھیں اور صبر کریں اور صبر کا فائدہ آپ کو ضرور ملے گا۔ اسی طرح حضرت صاحب یہ میں نے وظیفہ شروع کیا، جمعے کو صبح میں 10 بجے اٹھا اور یہ پڑھنا شروع کیا، اور نمبر باری کے لیے نمبر اوپن تھا تو نمبر میں ٹرائی کرتا رہا اور ساتھ یہ پڑھتا رہا، اور دوپہر 3 بجے تک میں یہی پڑھتا رہا اور میرا کے نام لیتے مجھے نمبر بھی مل گیا آپ سے ملاقات کا، اور یہ وظیفہ مجھے بہت میرے کام آیا۔ السلام علیکم، میرا نام محمد فاروق ہے۔ میں اکبری میں کئی دفعہ حکیم صاحب سے یہ بات سنی کہ یا حافظ یا سلام کا وظیفہ، تو اس میں ایک دفعہ پچھلے اتوار کو میں اپنے دادا ابو کی قبر کے پاس سے واپس گھر آ رہا تھا، تو راستے میں میرا موٹر سائیکل پہ جو تھا رکشے کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو میں یا حافظ یا سلام کا ویٹ کرتا ہوا آ رہا تھا، تو ایکسیڈنٹ حالانکہ اتنا برا تھا، میں الٹ بازی کھا کے گرا تھا موٹر سائیکل، لیکن اس ویٹ کے وظیفے کی وجہ سے مجھے کوئی رگڑ یا چوٹ وغیرہ کچھ بھی نہیں آیا۔ اور دوسرا ایک وظیفہ جو میں نے بار بار آزمایا ہے کہ جب کبھی میں موٹر سائیکل پہ کسی رش والی جگہ پہ یا کسی ایسی جگہ پہ پھنس جاتا ہوں تو میں سورۃ عالم نشہ والا وظیفہ پڑھتا ہوں، تو میں اللہ کے فضل سے اسی وقت اس رش والی جگہ سے نکل جاتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان شاہد میرا نام ہے۔ دادا صاحب کے باہر گزر ہو رہا تھا تو ایک رکشہ اور ایک گاڑی آپس میں ایکسیڈنٹ ہوا تھا، تو رکشے والا اور گاڑی والا دونوں اتر کے ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہوئے آپس میں ان قریب تھا کہ گتھم گتھا وہ ہو جائیں، تو میں پاس سے گزر رہا تھا، بس مرشد نے یکدم دل میں ڈالا کہ یہ جو لڑنے والے ہیں ان کے ساتھ یہ غصہ شریر جنات ہی ہوں گے، تو میرے دل میں بس یہی آیا کہ فوراً جو ہے وہ ان کی طرف سے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھوں۔ ابھی صرف 10 قدم ہی میں اپنے دھیان آگے جا رہا تھا، 10 قدم بعد میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو نہ رکشہ تھا نہ گاڑی تھی، اور ٹریفک اپنی فلو میں تھی، وہ پتہ نہیں سب کہاں گئے۔
अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अदनान है और मैं कसूर से आया हूँ। हजरत कल की बात थी कि मुझे मेरे अब्बू ने कॉल की कि घर आओ, तो हजरत हमारे घर के दो रास्ते जाते हैं। एक रास्ता जो बड़ा खौफनाक था, वहाँ पर अक्सर वारदातें होती थी, और लेकिन वो रास्ता शॉर्टकट था। जब मैं उस रास्ते से जाने लगा तो मैं आपकी ज़हन में बात है कि जब भी घर से निकलना है या जब भी कोई ऐसी जगहों पर जाना है तो घर निकलने की दुआ बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह और 11 दफा या हफीज़ या सलाम पढ़ना है। मैंने हजरत वो पढ़ते अभी मैंने पढ़ा और अपने आप पर फूंका। खौफनाक रास्ते में कोई इंसान नहीं था। एक शख्स मोटरसाइकिल पे आया, बुजुर्ग टाइप आदमी था। उसने कहा कहाँ जाना है? मैंने कहा मैंने इस जगह पे पहुंचना है। उसने मुझे मोटरसाइकिल पे बिठाया और मुझे वहां पर छोड़ के वहां जिसने जाकर ब्रेक लगा ली और मैं नीचे उतर गया और वो चला गया। और आज का हजरत एक नया और ताज़ा मैं आपको सुना रहा हूँ दुआत कि आज मैंने तस्बीह खाने के लिए दर्शन के लिए आना था। असर की नमाज मैंने कसूर में अदा की बाजमात, तो 4:15 बजे मैं निकला। तो मुझे यकीन नहीं था कि मैं 6 बजे से पहले तस्बीह खाने में पहुंच जाऊंगा। तो आपने बताया था कि इस दुनिया में और आखिरत के सफर की आसानी के लिए 5 सूरतों 6 बिस्मिल्लाह का अमल करो। मैंने वो 5 सूरतें और 6 बिस्मिल्लाह का अमल किया। सूरत नसर और सूरत अखलास और सूरत फलक व नास, और ये 5 सूरतों का जो आपने अमल बताया था वो किया। तो मैं बस स्टैंड में जब पहुंचा ना, तो वो बस जो थी ना वो चल रही थी। तो मैंने उसे रोका, वो बस रुक गई और मैंने बस वाले को कहा, मैंने कहा मुझे एक सीट चाहिए। कहता एक ही सीट बाकी है, आप बैठ जाएं। मैं बैठ गया। फिर मैंने उसे कंडक्टर को कहा, मैंने कहा ड्राइवर को बोलो मैंने ना इमरजेंसी तौर पर 5 बजे लाहौर पहुंचना है। उसने कहा मैं कुछ नहीं कह सकता ड्राइवर को, आप अल्लाह से रुजू करें। फिर मैंने वही 5 सूरतें 6 बिस्मिल्लाह का अमल किया और आपको हदिया किया, उस ड्राइवर को हदिया किया। उसने पूरे 5 बजे मेरे कुतबा चौक ला के खड़ा कर दिया और मैंने बाद जमात नमाज कुतबा मस्जिद में अदा की। और ये मेरे लिए मौजज़ा है। कसूर से लाहौर का सफर 1.5 घंटे से पहले मुमकिन है ही नहीं, जो सिर्फ 30 और 35 मिनट के अंदर अंदर तय हुआ। हजरत अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नादिर अमीन है, बिहाड़ी से आया हूँ जी। 2-4 दिन पहले की बात है, रजिस्ट्री करवानी थी, तहसीलदार के पास गया हूँ। रश काफी ज्यादा था और मेरा भी कुछ छोटा मोटा मसला था उसके अंदर। मैंने अलम नशराला का सूरत पढ़ी, अव्वल आखिर 3 दफा दुरूद शरीफ मिलाया और उन्होंने मुझे खुद मुंह पर उठा के मुझे बुलाया भी और बड़ी अच्छे तरीके से मेरा काम अल्हम्दुलिल्लाह हो गया, जो कि नामुमकिन था। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल रहमान है, मैं ताल्लुक लाहौर से। मैं तकरीबन पिछले 4 साल से बेरोजगार था। तो आपकी किताब मुझे शिफा कैसे मिली और एक और किताब एक चहारुम कुल का अमल पढ़ा रोजगार के लिए, जॉब के लिए। मुझे तरतीब ये थी कि फजर की नमाज के बाद 21 बार चहारुम कुल, जोहर के बाद 22, असर 23, मगरिब 24 और इशा में 25 बार। तो उसमें जिस तरह किताब में लिखा था कि जिस जगह पे आप जॉब करना चाहते हैं उस नीयत से पढ़ें तो वहीं पे काम बनेगा। मैंने एक ऐसी पोजीशन पर अप्लाई किया जहाँ पे ना तो मेरा एक्सपीरियंस था रिलेटेड जो है, उसके बावजूद मुझे 1 हफ्ते में वहीं से कॉल आई। शेरज़दी मोहम्मद सोहेल मेरा नाम है। ये आपने बताया था कि अगर बच्चा रोए तो फिर जमजम सांस रोक कर पढ़ना और जहाँ पर सांस छूटे वहीं पर ही बच्चे फूंक मार दे। जैसे मेरी बेटी जो है वो बहुत ज्यादा ऐसे तंग करती थी, तो ऐसे मैंने 2-3 मरतबा 3-4 मरतबा करने पे वो जो है चुप हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम हज़रत, मेरा नाम इशफाक अहमद है, शेरपुर मीरठ सिंध से हूँ। हज़रत जैसे आपने बताया था कि या हफीज या सलाम का विर्द करना है, तस्बीह खाने की नियत और पूरे जो है ना निज़ाम की नियत करके अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से वो मैं करता हूँ। तो मेरे यहाँ आने में एक रुकावट हो रही थी, मुझे छुट्टी नहीं मिल रही थी, बैंक में मुलाजिम हूँ। तो वहाँ से जो है ना 4 दिन की मेरी 15 दिन की छुट्टी मैंने दरखास्त की थी, तो बड़े साहब ने मंजूर की थी, तो छोटे साहब ने रुकावट कर दी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये व्रत भी कर रहा था रोजाने की तस्बीहात, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी बरकत से अल्लाह जल्ल शानू ने मेरी वो रुकावट खत्म कर दी और उस बंदे ने मुझे छुट्टी दी जो वो जो है मेरा दुश्मन है जैसे कहा जाए, तो उसने अल्लाह जल्ल शानू के नाम के बरकत से उसने मुझे छुट्टी दे दी अल्हम्दुलिल्लाह।
اور ایک دن بینک کا مین دروازہ باہر کا جسے کھولتے پھر گیٹ کے اندر جاتے ہیں وہ بالکل لاک ہو گیا. صبح کے 8:30 بجے سے 9 بجے تک جب میں وہاں پہنچا تو وہاں کے جو ہیں سیکورٹی گارڈ اور آفس بوائے وہ کھڑے ہوئے تھے یا تھوڑے لے کے. اوپر سے بیرنگ نکلا ہوا تھا, دروازہ اتنا بھاری تھا کہ کھینچا نہیں جا رہا تھا. جب میں آیا ان سے پوچھا کیا مسئلہ ہے, انہوں نے کہا کہ ہم 20 بندے لگے ہوئے ہیں اور اتنے ہتھوڑے مارے ہیں, یہ بیرنگ صحیح نہیں ہو رہا اور دروازہ بھی نہیں کھل رہا اور تقریباً 1 گھنٹے سے ہم لگے ہوئے ہیں, تو آپ کچھ کریں. تو میں نے اللہ جل شانہ کا نام لے کر سورہ علم نشرہ پڑھی. علم نشرہ پڑھنے سے جو ہے نا میرے دل میں شیطان نے خیال ڈالا کہ ابھی تمہیں یہ تاثیر نہیں ہے, تمہیں یہ غلط عمل کر رہے ہو. تو اندر سے آواز آئی اگر میں غلط ہوں, اگر میری تاثیر غلط ہے تو اس عمل میں تو تاثیر ہے نا. تو الحمدللہ جیسے ہی میں نے وہ پورا کیا 40 بار اول آخر 3 بار درود شریف, تو وہ دروازہ الحمدللہ ایک سیکورٹی گارڈ کے دھکے سے کھل گیا اور آج تک الحمدللہ اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوئی اور اس کو ریپیئر بھی نہیں کروایا. اور ایسا ہی دوسرا دروازہ مین ڈور تھا کیش والٹ کا, وہ اس سے بھی زیادہ بھاری تھا, اس میں غلط چابی لگ گئی تھی. رمضان کا مہینہ تھا, تقریباً پونے گھنٹے سے ہم لگے ہوئے تھے چابیاں گھسا کے, وہ دروازہ وہ بھی نہیں کھل رہا تھا. پھر میں نے علم نشرہ پڑھی, اللہ کے نام کی برکت سے پورا ہی نہیں کیا تھا, ایسے ہی میرا ہاتھ جو ہے نا دروازے کی اس میں چلا گیا, میری چابی لگی وہ دروازہ کھل گیا, جبکہ پونے گھنٹے سے ہم چابیاں بار بار لگا رہے تھے وہ نہیں کھل رہا تھا. ایسے ہی الحمدللہ سورہ لیلا قریش کا بہت اللہ جل شانہ نے دکھایا. کمپیوٹر بینک کے اکثر خراب رہتے ہیں, پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. تو مین سرور جو بینک کا تھا وہ خراب ہو گیا, جس کی وجہ سے پورا بینک کا نظام بند ہو گیا. تو ابھی میں الحمدللہ لیلا قریش پڑھ بھی رہا تھا اور الحمدللہ اس کا تصور کر کے اس کو ہاتھ بھی ادھر ادھر مار رہا تھا. تو الحمدللہ اس کی برکت سے وہ مین سرور بھی چل گیا. الحمدللہ آپ کا درس بھی چلا کے میں نے سی پی یو کے اوپر رکھ دیا. میں نے کہا کہ حضرت کا جیسے ہی آواز پڑے گا انشاءاللہ میری توجہ بھی بڑھے گی اور اس کو عمل ہو جائے گا انشاءاللہ. لیلا قریش کی برکت سے اللہ جل شانہ نے وہ کمپیوٹر کا مین سرور بھی چلا دیا. اور سورہ علم نشرہ کو الحمدللہ میں نے ٹریفک کے معاملات میں بہت آزمایا, بہت زیادہ. جیسے ہی ٹریفک بلاک ہوتی ہے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, الحمدللہ 12 یا 15 مرتبہ پڑھتے ہیں, ٹریفک چلنے لگتی ہے, پھر زیادہ ٹریفک جام ہوتی ہے پھر پڑھتے ہیں الحمدللہ. اور اس کے علاوہ اور بھی بہت زیادہ ہیں. جزاک اللہ جزائے خیر. ہر پیر جو ہے نا, ہر پیر اپنے مریدوں کی ایک تربیت بھی کرتا ہے اور اپنے مریدوں کو ایک پیغام بھی دیتا ہے, اور وہ غیر سے مانگنے کا پیغام ہے یا اللہ سے مانگنے کا پیغام ہے. ایک بات کی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ کے فضل سے تسبیح خانے کا جو پیغام ہے وہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگنے کا پیغام ہے. مشکل آئی فوراً نظر کہاں گئی, بس. اعمال سے مراد اللہ ہے, اعمال سے مراد کیا ہے, بس. بچے کو مشکل آئی فوراً نظر اماں پہ گئی, اماں پہ گئی, منہ سے اماں نکلا. بندے کو مشکل آئی فوراً نظر اللہ پہ گئی. ایک تصویر خانے کا پیغام ہے. بعض نا ممی ڈیڈی جوان بڑے بڑے عجیب و غریب واقعے سناتے ہیں, ہم نے یہ عمل کیا یوں ہو گیا, یہ عمل کیا یوں ہو گیا. اب دل کی خوشی ہوتی ہے کہ مخلوق کو اس اللہ والے راستے پہ لگانے کے ذریعے کے طور پہ اللہ نے مجھے آپ کو قبول کر لیا. اللہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے.